یزیدیوں کی طرف سے ظلم تھا، حسینیوں کی طرف سے صبر تھا، مگر یہ صبر کیسا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہیں گے، اسی گفتگو کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے چلا جاؤں گا۔ ہم اور آپ اپنے طور پر صبر کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ خاموش رہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے صبر کیا۔ حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا مولانا مفتی محمد احمد رضا صاحب شریف الطبع ہیں، بڑے صابر ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے یہ کچھ بولتے نہیں۔ تو صبر کا معنی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ دے، آپ کچھ نہ بولیے تو آپ کے اوپر لیبل لگ جائے گا کہ آپ نے صبر کیا۔ یہی تو صبر کا معنی لیا جاتا ہے۔ اگر یہی معنی ہے صبر کا تو مجھے بتائیے کہ امام حسین نے صبر کیسے کیا؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اعتبار سے صبر کیا۔ اگر صبر کا یہی معنی ہے کہ آپ کو کوئی کچھ کہے آپ مت بولیے، تو میں امام حسین کو تو صابر نہیں مان سکتا۔ صابر اس وقت ان کو مانتا جبکہ یہ ہوتا کہ ادھر سے یزیدی تلوار چل رہی ہے اور ادھر سے امام حسین کے خیمے میں خاموشی ہے، ادھر سے تیر برسائے جا رہے ہیں، ادھر سے صرف کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے۔ صبر تو اس وقت کہا جاتا جب یزیدی لشکر سے لوگ تیر برساتے اور حسینی لشکر سے کوئی جواب نہ دیا جاتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، ساری تاریخ کو سمیٹ کر ایک طرف رکھیے، صرف امام علی مقام کی سیرت کو پڑھیے تو اس میں یہ آتا ہے کہ جب امام علی مقام میدان کربلا میں جانے لگے تو تسبیح لے کر نہیں گئے، تلوار لے کر گئے۔ امام حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے عرض کرتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت۔ آپ وہ زرہ پہنتے ہیں جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، ذوالفقار حیدری آپ لٹکاتے ہیں جو جنگ میں لٹکائی جاتی ہے، سر پر وہ ٹوپی پہنتے ہیں جو میدان جنگ میں بہادران اسلام پہنا کرتے ہیں، اور جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہاں خطاب فرمایا، اہل بیت کی عظمت بتائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے جو فضائل و مناقب بیان کیے ہیں اسے بتائے، لیکن ادھر سے اس کا جواب برائیوں سے دیا گیا، بدزبانیوں سے دیا گیا۔ اب امام علی مقام نے فرمایا، میں سمجھتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے، آؤ کون آتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے مقابلے میں جو آیا اس کا نام تمیم ابن قحطبہ ہے، جو عراق اور شام کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ جب وہ میدان میں آیا، امام علی مقام سے اس نے کہا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ تمیم ابن قحطبہ ہوں، میری بہادری کا چرچا پورے ملک عرب میں ہے۔ امام حسین نے بھی اپنی زبان حال سے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو ادھر چوڑیاں پہنی گئی ہیں؟ کیا سمجھتے ہو کہ ادھر کسی للو پنجو کا سامنا کرنے کے لیے آئے ہو؟ جس سے تم بات کر رہے ہو اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا ہے۔ اس کے نانا جان امام علی مقام کے نانا جان یہ مختار کائنات ہیں، اس کے باپ نے تنہا خیبر کو فتح کیا تھا، تم کیا سمجھتے ہو یہ کسی مجبور کا بیٹا ہے؟ سنو، تم جیسے نہ جانے کتنے بہادروں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں جب فاتح خیبر کے سامنے آتے ہیں۔ تمیم ابن قحطبہ میدان میں آیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے تلوار کا وار کیا، امام علی مقام نے اس کے وار کی حفاظت فرمائی، اور پھر دوبارہ آپ نے جب اس پر حملہ کیا تو کیڑے ککڑی کی طرح کاٹ کر کے اس کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ایسے بڑے بہادر کو انہوں نے تلوار سے دو ٹکڑے کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور آپ کہتے ہو کہ امام حسین نے صبر کیا۔ یہ صبر کا کون سا معنی ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ادھر سے اگر تمیم ابن قحطبہ نے تلوار چلائی تھی
اور ادھر سے امام حسین نے اگر کچھ نہ کہا ہوتا تب ہم سمجھتے کہ امام حسین نے صبر کیا ہے، لیکن یہاں صبر کا کون سا معنی ہے؟ امام علی مقام نے تو اس کو کیڑے ککڑی کی طرح کاٹ کر کے زمین کا ڈھیر بنا دیا۔ اور دوسرا جب پہلوان آیا تاریخ میں جس کو یزید ابتہی کے نام سے جانا جاتا ہے، مست ہاتھی کی طرح میدان میں جب آیا تو اس نے امام علی مقام سے للکارتے ہوئے کہا، تم نے مجھ کو تمیم ابن قحطبہ سمجھ رکھا ہے؟ وہ ایک ملک کا پہلوان تھا، میں کوفہ اور بصرہ اور شام و عراق کا وہ پہلوان ہوں کہ ہمالیہ پہاڑ بھی میری ہیبت سے کانپ اٹھتا ہے۔ میں وہ پہلوان ہوں کہ بڑے بڑے بہادر میرے سامنے چٹکیوں میں مسل دیے جاتے ہیں، مگر امام علی مقام نے خاموشی نہیں اختیار فرمائی، آپ نے بھی اس کا جواب اسی طرح سے دیا۔ اور پھر جب میدان میں اترا ہے اور اس نے وار کیا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے چند منٹوں میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اور آپ کہتے ہو کہ امام حسین نے صبر کیا، یہ صبر تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنا نامی گرامی پہلوان اور تھوڑی دیر میں موت کے آغوش میں سلا دیا جاتا ہے، اور کسی اور نے نہیں سلایا، امام علی مقام نے اپنی تلوار سے سلا۔ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اتنے بڑے بہادر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ یہ صبر کا معنی تو نہیں سمجھ میں آتا۔ اور آخری پہلوان جب آتا ہے میدان میں، بدر بن سہیل یمنی، ملک یمن کا بہت ہی مشہور و معروف پہلوان تھا، اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے چاروں بیٹے پہلوانی میں مشہور تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو للکارا اور کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو کہ یزید کے سامنے تم لوگ روسیا ہو کر کے جاؤ؟ تنہا حسین میدان میں دہاڑ رہا ہے اور تم لوگ اپنی بہادری کہاں چھپائے ہوئے ہو؟ چلو میدان میں آؤ۔ بدر بن سہیل یمنی بہت ہی مشہور و معروف پہلوان تھا، اور اس نے للکارا اور میدان میں خود ہی کود پڑا اپنے بیٹوں کی بہادری کو پیچھے چھوڑ کر کے، اور آتا ہے اور آنے کے بعد امام علی مقام کو للکارتا ہے۔ مگر کون یہ جانتا تھا، کون یہ جانتا تھا، کس کے خیال میں یہ تھا کہ تنہا حسین سارے یزیدی لشکریوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اور صبح قیامت تک یہ نعرہ لگتا رہے گا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بلا کے بعد۔ اتنے بڑے بہادر کو تھوڑی ہی دیر میں موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جب وہ بھی موت کی آغوش میں چلا گیا، مر گیا، اپنے کیفری کردار تک پہنچ گیا، تو یزیدی لشکریوں نے چیخ کر کے کہا کہ دیکھو اگر ایک ایک جاؤ گے میدان میں تو یہ حسین کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بچے گا، اجتماعی طور پر حملہ کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ چنانچہ یزیدی لشکریوں نے اس تدبیر پر عمل کیا اور امام علی مقام پر ایک طرفہ اجتماعیت کے ساتھ اکٹھا ہو کر کے تیر اور تلوار برسانا انہوں نے شروع کر دیا۔ امام علی مقام نے نہ جانے کتنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ صبر کا معنی تو یہ آپ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ کہے تو آپ خاموش رہیے۔ یہاں کہاں خاموش ہیں، بڑے بڑے بہادر مارے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پہلوان موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، اور کسی اور کے ہاتھ سے نہیں بلکہ امام علی مقام کی تلوار سے، اور آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ میری سمجھ میں تو بات نہیں آتی ہے کہ امام حسین نے صبر کیا۔ کیا معنی ہے صبر کا؟ آپ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی کچھ کہہ دے اور آپ کچھ نہ بولیں، یہ صبر ہے؟ یہ صبر اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں امام علی مقام نے یہ صبر نہیں کیا ہے۔ امام علی مقام کے ہاں صبر کا یہ معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر ادھر سے کوئی دشمن اہل بیت کا آتا ہے تو ادھر سے عباس علمبردار بھی میدان کارزار میں جا کر کے بہادری کا جوہر دکھاتے ہیں۔ صبر کہاں پایا جا رہا ہے؟ صبر کا معنی کہاں یہاں ہے؟ صبر تو اس وقت ہوتا کہ جب یزیدیوں کی طرف سے ظلم و ستم ہوتے اور ادھر سے تیر اور تلوار چلائی جاتی اور ادھر سے کوئی جواب نہ دیا جاتا، تب صبر ہوتا۔ لیکن یہاں تو مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، یہاں تو دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، دونوں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ اور تاریخ میں 1400 سال سے یہی بتایا جا رہا ہے
ہمارے علماء نے بھی یہی بتایا ہے، ہمارے عوام نے بھی یہی سیکھا ہے، ہماری نسلیں بھی یہی جانتی ہیں، ہمارے شعراء بھی یہی کہتے ہیں، سب یہی بات کہتے ہیں کہ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ سب یہی بتاتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا ہے تو انہیں زندگی مل گئی ہے، یزید نے ظلم کیا ہے تو وہ موت کے گھاٹ اتر گیا ہے۔ مگر صبر کا معنی تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ کوئی کچھ کہے آپ خاموش رہیے تو صبر ہے، لیکن یہاں تو دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر کیا۔ کیا معنی ہے صبر کا؟ صبر کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے اپنے طور پر جو معنی سمجھ لیا ہے میرے بھائیوں، امام علی مقام نے اس اعتبار سے صبر نہیں کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کچھ بول دے اور خاموش رہا جائے یہ صبر ہے، مگر حسینی صبر یہ نہیں ہے۔ حسینی صبر کیا ہے؟ آئیے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے۔ حسینی صبر کیا ہے؟ آئیے خود ان سے پوچھا جائے، آئیے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سے پوچھا جائے کہ صبر کیا ہے۔ امام علی مقام نے کون سا صبر کیا ہے میدان کارزار میں کہ 1400 سال سے ان کو صابر کہا جا رہا ہے، اور قرآن کی آیت کریمہ ان اللہ مع الصابرین پڑھ پڑھ کر کے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ کون سا صبر تھا؟ آئیے رسول پاک کی حدیث سے ہم سمجھیں کہ صبر کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ بول دے آپ خاموش رہیں یہ صبر ہے؟ نہیں، صبر اس کا معنی نہیں ہے۔ امام حسین نے اس معنی کے اعتبار سے صبر نہیں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء عدوکم فاذا لقیتموہم فاصبروا۔ اے مسلمانوں، دشمنوں سے کبھی مقابلے کی تمنا نہ کرو، دشمنوں سے کبھی مٹبھیڑ کی تمنا نہ کرو، یہ خواہش نہ کرو کہ دشمن آئے، یہ تمنا نہ کرو کہ دشمن حملہ کرے تو ہم ابھی جوہر دکھائیں گے، یہ خواہش مت کرو۔ لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن جب کہیں مقابلہ ہو جائے، جب کہیں مٹبھیڑ ہو جائے، جب کہیں حق و باطل کی مارکا آرائی ہو جائے، جب کہیں دشمن تمہارے دین پر اٹیک کرنے لگے، جب تمہارے قانون کا کبھی مذاق اڑانے لگے، جب تمہاری شریعت میں دخل اندازی کرنے لگے، جب اسلامی قانون کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی آگے بڑھے اور جب تمہیں للکارے، تو اب تم اپنے گھر میں خاموشی سے مت بیٹھنا۔ فاصبروا، تو ایسے عالم میں حق کا باطل سے جب مقابلہ ہو جائے تو حق کی للکار بن کر کے میدان کارزار میں ایسے جم جاؤ کہ اگر بیٹا شہید ہو رہا ہے تو ہونے دو، گھر چل رہا ہے چلنے دو، بیٹیاں یتیم ہو رہی ہیں ہونے دو، سب ہو جائے، مگر شریعت مصطفیہ کے ایک نقطے پر حرف نہ آئے۔ اگر تم اس منزل پر کامیاب رہے تو رب قدیر تمہیں صابر کا لقب عطا فرمائے گا، اور ان اللہ مع الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں پر اللہ اتنی رحمت نازل فرمائے گا کہ صبح قیامت تک ان کے ذکر جمیل کو آپ۔ یہ ہے صبر کا معنی، یہ ہے صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہے خاموش رہو۔ صبر کا حقیقی معنی یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا میں اگر حکومت دخل اندازی کرے تو میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ صبر یہ ہے کہ اگر تمہارے قانون کا مذاق اڑائے تو حکومتوں سے نہیں، حکومتوں کے اقتدار سے نہیں، کسی طاقتور سے نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ طاقتوروں نے اپنی طاقت آزمائی کی ہے تو حق کا مقابلہ ہی کرنے کے لیے انہوں نے ایسی حرکت کی ہے۔ نمرود آیا کس کے مقابل میں؟ کسی حکومت والے کے مقابل میں نہیں، ایک حق کے پاکیزہ سیرت کے مقابل میں آیا۔ فرعون اگر آیا تو کسی حکومت سے ٹکرانے نہیں آیا تھا بلکہ حضرت موسیٰ کے مقابل میں آیا تھا۔ ابو جہل اگر آیا تو کسی اقتدار والے کے سامنے نہیں، دنیاوی فوج والے کے سامنے نہیں، اگر آیا تو حق کے مقابل میں آیا۔ ہمیشہ طاقتور حق کو دبانے کے لیے اگر آتا ہے تو اپنی دنیا کی طاقت لے کر کے آتا ہے، مگر نظام قدرت ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ میرے بھائیوں، صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر حق کی بات آ جائے تو حق پر جمے رہو، ایک انچ قدم پیچھے مت ہٹاؤ۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں صبر کا یہی مظاہرہ کیا۔ لوگ کہتے رہے بیعت کر لو، امام علی مقام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا،
ادھر سے آواز آتی رہی 22,000 کا لشکر ہے، ابھی چٹکیوں سے مسل دے گا. ادھر سے بھی آواز آتی رہی. تو کیا سمجھتا ہے؟ سن لے کان کھول کر کے، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. یہ ہے صبر، یہ ہے حسینیت، اس کو کہتے ہیں حسینیت. یہ ہے صبر کہ اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی طاقت آتی ہے تو ہم وہاں اپنے بچوں کو نہیں بچاتے ہیں، اپنی عزت و آبرو نہیں بچاتے ہیں. مصطفیٰ کی دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر کے بھی اب کہتے ہیں جان دے دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہے حسینیت، اس کو کہتے ہیں صبر حسین. آج کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حسینی کردار اختیار کر کے اور دنیا والوں کو سبق دیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. وہابیت نشتر چلا رہی ہے، دیوبندیت تیر چلا رہی ہے، قادیانیت گالیاں دے رہی ہے. آج 100 سال ہو گئے امام احمد رضا کو لوگ گالیاں اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے رشتے کو کیوں نبی سے مضبوط کر دیا، مگر وہ سب کچھ سن کر کے بھی پیغام یہ دے رہے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ حسینیت ہے، صبر حسین یہ ہے. حسینی اگر دیکھنا ہے تو اس زمانے میں تاج الشریعہ کو دیکھ لو. شریعت کی بات آتی ہے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر اس زمانے میں کوئی عبید اللہ ابن زیاد تھا تو آج بھی کوئی عبید اللہ بن کر کے اپنی طاقت و قوت کے نشے میں مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر ایک تاج الشریعہ کی ذات ہے، حملے کو برداشت کر رہا ہے مگر شریعت کے اوپر آنچ آنے کے لیے اپنے ضمیر کا کبھی سودا نہیں کر رہا ہے. اور فباغ دہل امام حسین کی محبت کا جام پلاتے ہوئے دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے کہ سنو، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، پیغام تاج الشریعہ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ اپنے طور پہ جو مطلب سمجھتے ہیں وہ مطلب نہیں ہے. یہاں پر قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب خدا ہے، جنہوں نے یہ کہا ہمارا پروردگار رب قدیر ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب خداوند قدوس ہے، اور کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر اسی پر مضبوطی سے قائم رہے، اسی پہ کھڑے رہے، اسی پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا. تتنزل علیہم الملائکہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر رب قدیر فرشتوں کے ذریعے رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جب ان پر رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ بغداد میں آرام کرتے ہیں، عراق میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، مگر ان کی رحمت سے پوری دنیا فیض یاب ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یزید اقتدار میں تھا، یزید حکومت میں تھا. آج دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے پیچھے سب چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایم پی ایم ایل اے منتخب ہو جاتا ہے تو اس کے دروازے پہ روزانہ بھیڑ لگی رہتی ہے، اور جو ہی اس کا ٹائم ختم ہوا، اور ٹائم ختم ہونے کی بات تو الگ رہی، اگر کسی کی حکومت ہوتی ہے تو میں نے یہ سنا ہے اگر کہیں کوئی منتری اپنے ایریے میں جائزے کے لیے سروے کے لیے گیا ہوا ہے اور اگر گاڑی کے ڈرائیور کو پتہ چل جائے کہ اس کی حکومت گر گئی تو منتری جی کو وہیں ایریے میں چھوڑ کر کے اپنی گاڑی لے کر کے چلا جاتا ہے. چھوڑو اب کہاں منتری رہ گئے، چلو. اتنی جلدی اس کے دل سے عظمت اس کی نکلتی ہے. یہ ہم اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں. اگر یزید حکومت میں ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا، اگر یزید حکومت میں ہوتا تو اس کا چرچا ہوتا. لیکن 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، گلی گلی میں یزید کے ساتھ پلید کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، امام حسین کی زندگی کا نعرہ لگ رہا ہے. آپ کو دنیا کے اندر حسین آباد ہزاروں مقامات پہ مل جائیں گے، آپ کو دنیا کے نہ جانے کتنے خطے میں علی گنج کا نام مل جائے گا، مگر کہیں یزید آباد آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آئے گا. یزید آباد کوئی اپنے علاقے کا
کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کروڑوں کی تعداد میں غلام حسین آج بھی پائے جا رہے ہیں، مگر غلام یزید بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ ہم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ کل بھی حسین کی حکومت تھی اور آج بھی انہی کی حکومت ہے، اور انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب قدیر ہمیں امام عالی مقام کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے استقامت سے ہمیں صدقہ عطا فرمائے، صبر حسین سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے.